پھر دوسری بات، نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو بتایا تھا کہ تم نے میری ڈیوٹی پوری کرنی ہے، میں نے کافروں کے خلاف جنگ کی تھی، تم نے مسلمانوں کے خلاف کرنی ہے، اور امت کو بتانا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا ہے، جب مسلمانوں سے جنگ ہوگی تو ان کی عورتیں لونڈیاں نہیں بنائی جائیں گی. ٹھیک ہے، یہ ساری کی ساری مسلمانوں کی آپس کی جو جنگ جو قرآن میں ہے، جب مسلمانوں کا گروہ باغی ہو ان سے قتال کرو، یہ سارے احکامات ہم نے مولا علی سے سیکھے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان نہ ہوتی تو امت کو نہیں پتا تھا کہ مسلمان کی جب مسلمان سے جنگ ہو تو آپ نے کیا اس میں سے نکالنا ہے. اور پھر دوسری بات، نبی علیہ السلام نے یہ آپ نے سن لیا میسم بھائی، یعنی ایک جگہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ دین مکمل ہو چکا ہے، قرآن و حدیث ہمارے پاس موجود ہے، اس لیے اب ان کا ہدایت میں کوئی سکسیسر نہیں ہو سکتا کیونکہ دین مکمل ہو چکا. لیکن اسی ویڈیو کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مولا علی علیہ السلام سے ہم نے احکامات لیے مسلمانوں کی جنگ کرنے کے متعلق، اس میں تو قرآن و حدیث میں حکم موجود ہی نہیں، یہ لیے ہی صرف مولا علی سے ہے. تو بتائیے دین مکمل کس سینس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ہوا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں ہم نے لیے ہی مولا علی سے، پہلے تھے ہی نہیں یہ احکامات، دین مکمل کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے تو خود یہ بات مان لی کہ ایک ہادی کی ضرورت ہے نبی کے بعد، ایک امام کی ضرورت ہے نبی کے بعد، نبی کی ہدایت کے مسند کا کوئی وارث ہوگا، نبی کی مسند پر کوئی ہدایت کرنے والا بیٹھے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ چونکہ دین مکمل ہو گیا اس لیے ضرورت نہیں ہے. یہاں تو آپ نے مان لیا دین مکمل ہونے کے بعد بھی ابھی کئی ایسے مسائل ہیں کہ جو خلیفہ حل کرے گا ہم حل نہیں کر سکتے. اور وہ کہہ رہے تھے کہ اولل الامر اس قابل نہیں ہوتا کہ وہ اللہ رسول کا سکسیسر ہو سکے، اس اعتبار سے کہ 100% کریکٹ ہو، کہ 100% کریکٹ ہو. کہہ رہے ہیں وہ جو بات کرے گا ہم قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. مجھے بتائیے مولا علی نے یہ جو کام کیا ہے، جنہیں صاحب کہہ رہے ہیں ہم نے لیے ہی مولا علی سے، یہ آپ قرآن و حدیث پہ پیش کیسے کریں گے؟ قرآن و حدیث میں تو آپ کہہ رہے ہیں ہے ہی نہیں یہ مسئلہ، آپ نے پیش کہاں سے کرنا ہے؟ اور اگر 100% الامر حق نہیں ہوتا تو مجھے بتائیے علی علیہ السلام کے احکامات سے آپ نے دین کو اپنا کامل کیسے کر لیا؟ آپ نے وہ احکامات کیسے لے لیے جب آپ خود کہتے ہیں کہ وہ تو کریکٹ 100% الامر ہوتا ہی نہیں ہے؟ جب نہیں ہوتا تو آپ نے بلائنڈ ٹرسٹ کیسے کیا مولا علیہ السلام پر اس عنوان میں؟ جب تک آپ ان کو اس طرح ہادی رہبر رہنما نہیں مانیں گے، بلائنڈ ٹرسٹ نہیں کریں گے، تو جو حکم قرآن و سنت میں نہیں تھا تو آپ نے مولا علیہ السلام کا وہ حکم اخذ کیسے کیا؟ بلائنڈ ٹرسٹ تو آپ نے کر لیا، بلائنڈ ٹرسٹ کیا تو آپ نے انہیں ہادی مان لیا. آپ کہہ رہے ہیں ہادی ہے ہی کوئی نہیں نبی خاتم کے بعد، دین تو مکمل ہو گیا، 100% کریکٹ فیصلہ تو کسی کا ہونا ہی نہیں ہے. آگے آخر میں وہ فرماتے ہیں 45 منٹ سے 49 منٹ کے درمیان اس ویڈیو میں ایک جگہ وہ فرماتے ہیں کہ یہاں خلیفہ ان معنوں میں نہیں کہ خلیفہ راشد مراد ہے، خلیفہ ان معنوں میں حاکم وقت یا بادشاہ کہہ لیں، یہ اصطلاح کے معنوں میں نہیں، لغت کے معنوں میں. وہ جو خلفائے راشدین 30 سال ہیں وہ اپنی اصطلاح میں ہیں جو اصل خلیفہ ہونا چاہیے آئیڈیلی. ہم صرف انجینئر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہاں جو آپ نے کہا نا کہ جو خلفائے راشدین ہیں نا 30 سال والے، یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں خلیفہ ہیں، لغوی معنوں میں نہیں. وہ کہتے ہیں لغوی معنوں میں تو عمران خان کو بھی آپ خلیفہ کہہ لیں، وہ کہتے ہیں کوئی عرض نہیں ہے، یعنی کچھ اس میں اچھی چیزیں ہوں گی کچھ بری ہوں گی. لیکن یہاں وہ کہتے ہیں کہ جو 30 سال والی خلافت ہے نا، یہ اپنے اصطلاحی معنوں میں خلیفہ ہیں. ہم انجینئر صاحب سے پوچھتے ہیں وہ اصطلاحی معنی میں آپ خلیفہ کے بتائیے وہ ہوتے کیا ہیں، آپ خود بتائیے، اور قرآن و حدیث سے بتائیے گا وہ اصطلاحی معنی خلیفہ کے کیا ہوتے ہیں. پھر بتائیے گا کہ یہ ہدایت کے منصب پر بیٹھے تھے آپ کے نزدیک یا نہیں بیٹھے تھے. اب ہم انشاءاللہ اپنی گفتگو کو شروع کرتے ہیں. میسم بھائی انہوں نے، ہم اسکینز کو انشاءاللہ شروع کریں گے. ابھی وہ ان کا بیسک پوائنٹ یہ تھا، وہ بار بار کہتے تھے کہ کسی نبی کا جو جانشین ہوا ہے نا پاسٹ میں، وہ کوئی غیر نبی نہیں ہوا ہے. تو وہ بار بار اصرار کرتے رہے نہیں ہوا، نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ہے، کیسے ہو گیا یہ وہ. ہم دیکھتے ہیں کہ آیا ان کا یہ استدلال قرآن میں کیسا ہے، قرآن کی نظر میں اور احادیث صحیحہ کی نظر میں. کائنڈلی شاہ صاحب وہ ان کی ویڈیو چلا دیجیے گا آیت استخلاف پر، جو کچھ انہوں نے گزارشات کی ہیں وہاں پر جو کچھ فرمایا ہے. جی یہ ہم انہی کی زبان سے پہلے سن لیتے ہیں. بھائیو، اہل سنت کے امام اور کئی احادیث کی کتابوں کے مؤلف سیدنا امام ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی المتوفى 458 ہجری، جو امام حاکم المتوفى 405 ہجری کے شاگرد رشید ہیں، انہوں نے ایک مشہور کتاب لکھی ہے عقائد کے اوپر، اس کا نام ہے الاعتقاد. اس کتاب کے اندر انہوں نے حدیث نمبر 321 کے کانٹیکسٹ میں ایکسپلینیشن کرتے ہوئے پیج نمبر 358 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق
اسی آیت الاستخلاف آیت نمبر 55 سورۃ النور کی وہ لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، بے شک اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور سیدنا حسن ابن علی کے 6 مہینے بھی سیدنا علی کی خلافت میں شامل ہیں۔ خلفائے راشدین کی امامت اور خلافت کی دلیل سورۃ النور کی آیت نمبر 55 ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے اور نیک اعمال کیے کہ ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائے گا۔ یہ پوری آیت ہم پچھلی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، آج اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام البیہقی سے بھی تقریباً 100 سال قبل اہل سنت کے ایک اور امام ہیں، امام محمد بن حسین الآجری، المتوفى 360 ہجری۔ ان کی مشہور کتاب ہے الشریعہ۔ اس کتاب میں انہوں نے حدیث سفینہ، یعنی میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو جائے گی، جو آج ہم انشاءاللہ ڈسکس بھی کریں گے، اس حدیث کو 1156 نمبر پہ لیا، 1156 نمبر پہ الشریعہ کتاب میں، اور اس کے کانٹیکسٹ میں انہوں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 55 کو دلیل بنایا ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی۔ اب یہ دیکھیں، یہ دونوں امام، ان دونوں کے ناموں میں حسین بھی آ رہا ہے، علی بھی آ رہا ہے۔ امام بیہقی کا نام کیا ہے؟ ابو بکر احمد بن حسین بن علی البیہقی، اور امام آجری امام محمد بن حسین الآجری۔ تو یہ سنی شیعہ کا جو اختلاف جو اب 14ویں صدی میں سعودی عرب اور ایران کی پالیٹکس کی وجہ سے کھل کر سامنے آیا ہے، اس وجہ سے آج اگر آپ عرب ملکوں میں جائیں جس کے نام میں محمد علی یا میرا نام بھی ہوگا تو وہ میری بھی تلاشی لینی شروع کر دیں گے، یا کسی کے نام میں حسین یا حسن آ گیا تو وہ ویسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اہل سنت بھی مانتے ہیں، لیکن پریکٹیکلی ان ناموں کی بنیاد کے اوپر تفریق ہو چکی ہے۔ حالانکہ ہمارے جتنے ائمہ ہیں ان کے نام آپ دیکھ لیں۔ امام مسلم، ان کی کنیت ہے ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری رحمہ اللہ تعالی، المتوفى 261 ہجری، جو صحیح مسلم کے مؤلف ہیں۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ اس طرح کی تفریق کبھی بھی نہیں رہی تھی۔ یہ ہمارے ائمہ محدثین کے نام حسین ان کے ناموں میں آتا ہے الحمدللہ۔ تو امام آجری المتوفى 360 ہجری الشریعہ کتاب میں حدیث سفینہ 1156 نمبر کے کانٹیکسٹ میں لکھتے ہیں ورڈ بائی ورڈ، جان لو کہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا عثمان اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام کی خلافت کا بیان اللہ تعالیٰ کی کتاب، سنت رسول، اقوال صحابہ اور اقوال تابعین میں موجود ہے۔ کوئی مسلمان جسے اللہ نے عقل دی ہے اس میں شک نہیں کر سکتا۔ قرآنی دلیل تو یہ فرمان الہی ہے، سورۃ النور آیت نمبر 55۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وہی آیت استخلاف، کہ جو لوگ ایمان لے کر آئے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، ہم ضرور بالضرور انہیں زمین میں خلافت عطا فرمائیں گے۔ پھر امام آجری لکھتے ہیں، اللہ کی قسم، اللہ نے ان سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرمایا اور ان کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت اور علاقوں میں حکومت دی۔ انہوں نے فتوحات کی، اموال کو غنیمت میں حاصل کیا، ان کی خلافت میں بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، جو لوگ اسلام سے مرتد ہو گئے ان سے لڑائی کی، حتیٰ کہ ان کو جلا وطن کر دیا، ان میں سے بعض نے رجوع کر لیا۔ اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام نے کیا۔ ان کی مرتدین کے خلاف تلوار تا قیامت برحق ہے، اور اسی طریقے سے خلیفہ رابع سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام تھے، ان کی خارجیوں کے خلاف لڑائی تا قیامت برحق ہے۔ یعنی مسلمانوں کے لیے رول ماڈل ہیں خلفائے راشدین۔ اللہ تعالیٰ نے خلافت کی وجہ سے اپنے دین کو عزت دی، دشمنوں کو ذلیل کیا، اور مشرکین کے ناپسند کرنے کے باوجود اللہ کا امر غالب ہوا۔ خلفائے راشدین نے مسلمانوں کے لیے معزز طریقے چھوڑے، اور وہ طریقے اہل سنت والجماعت پر مشتمل تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بابرکت ہیں۔ یہ ورڈ بائی ورڈ کمنٹس تھے
سیدنا امام محمد بن حسین الآجری المتوفى 360 ہجری کے جو میں نے بیان کیے، بالکل اس طریقے سے امام ابن تیمیہ المتوفى 728 ہجری کے شاگرد رشید اور قرآن کی تفسیر میں بڑا بلند مقام رکھنے والی ہستی حافظ عماد الدین ابن کثیر المتوفى 774 ہجری 774 ہجری، انہوں نے بھی آیت الاستخلاف سورۃ النور آیت نمبر 55 کے کانٹیکسٹ میں اسی آیت کو دلیل بنایا ہے خلفائے راشدین کی خلافت کی، اور بڑی ان ڈیپتھ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے خلفائے راشدین کا بتایا کہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی یہ خلفائے راشدین ہیں، اور پھر جو 12 خلفاء والی حدیث ہے جس کی غلط انٹرپریٹیشن کی جاتی تھی، انہوں نے کہا یہ 12 خلفاء کنزیکٹیو نہیں ہے بلکہ 5 کنزیکٹیو ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی اور حسن ابن علی، اس کے بعد عمر بن عبدالعزیز چھٹے، اور 12ویں امام محمد مہدی رضی اللہ تعالی عنہ وعلی۔ تو باقی کدھر گئے؟ چھٹے بھی آ گئے، 12ویں بھی آ گئے، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں غائب۔ جی اب آپ کائنڈلی وہ سکینس لگا دیجئے گا شاہ صاحب۔ کمال ہو گیا ویسے ہیں، باقی سارے غائب کر دیے۔ یہ پوری زندگی اپنے 12 امام پورے نہیں کر سکتے، اس پہ ان کا کبھی اتفاق بھی نہیں ہو سکتا۔ اور نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار تکرار سے یہ بات فرمائی کہ 12 خلفاء اور 12 امام آئیں گے۔ حیرت ہے کہ کسی نے پوچھا نہیں کہ یا رسول اللہ کون ہوں گے، کب ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیوں ہوں گے، کچھ بھی نہیں پوچھا۔ بہت تعجب ہے، اور اگر پوچھا تو مجھے نہیں سمجھ آئی، پھر ان کی کتابوں میں یا لکھا ہوگا یہ نہیں بتاتے تو یا پھر لکھنے والوں نے چھپا دیا ہوگا۔ صحابہ سے یہ توقع نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ایک آیت آئی ہے نا، تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جس کو تمہیں جواب دیا جائے تمہیں برا لگے۔ تو صحیح بخاری میں اس کے بارے میں حدیث آئی ہے کہ وہ غیر ضروری سوال بھی کئی لوگ کر دیا کرتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ غیر ضروری کرتے تھے، ضروری نہیں کرتے تھے۔ اچھا یہ ہم بحث کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تفسیر ابن کثیر ہے، ہم نے اس کا انتخاب ترجمے کس لیے کیا کہ اہل حدیث کا ترجمہ ہے تو یہ نہ کہے کہ ترجمہ غلط کر دیتے ہیں کچھ بھی۔ تو یہ آگے کاٹنے چلیے گا۔ جی ابھی انہوں نے خود بتا بھی دیا، حافظ زبیر علی زئی صاحب کی تحقیق ہے اس پر، اور انہوں نے ابھی اس تفسیر ابن کثیر کا نام بھی لیا۔ یہ میسم بھائی آیت نور کی آیت ہے جس کو پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا ہے کہ انہیں ضرور ملک کا حاکم بنائے گا، جیسے کہ ان لوگوں کو حاکم بنایا جو ان سے پہلے تھے، کما استخلف الذین من قبلہم۔ یہ آیت ہے۔ اس میں ہم انجینئر صاحب کے 2 پوائنٹ ہیں، وہ جو ہم جس ویڈیو پر گفتگو کر رہے ہیں اس میں 2 پوائنٹ ہیں۔ نمبر 1 وہ فرماتے ہیں کہ اصل میں جتنے بھی انبیاء سابقین گزر چکے ہیں نا، ان کا جو بھی خلیفہ ہوتا تھا نا وہ نبی ہوتا تھا، غیر نبی ان کا خلیفہ نہیں ہوتا تھا۔ اگر اس آیت کی رو سے ہم اس کانسیپٹ کی رو سے ہم اس آیت کو پڑھیں تو اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم میں سے ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے نیک عمل کی، اللہ تعالیٰ وعدہ فرما چکا کہ انہیں ضرور ملک عطا کرے گا، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے کہ پہلے والوں کو اس نے خود سے نسب کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی شورائی نہیں ہوتا، نبی نفسی ہوتا ہے، نبی کا انتصاب ہوتا ہے، نبی کا انتخاب نہیں ہوتا۔ خدا فرما رہا ہے میں تمہیں ایسے خلافت دوں گا جیسے پہلے والوں کو دی تھی۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں پہلے جتنے بھی خلفاء گزرے ہیں وہ سارے نبی تھے، تو نبی کو لوگ تو منتخب کر نہیں سکتے تھے، اللہ خود منتخب کرتا تھا۔ اس کا مطلب ہے اللہ اس آیت میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب جو خلافت دوں گا یہ اسی طرح نسی ہوگی جو پہلے جس طرح میں نسی خلافت دیا کرتا تھا۔ تو اب تو اس آیت سے انجینئر صاحب کو ماننا پڑے گا کہ خلافت نسی ہوتی ہے تو وہ اپنے نسی خلفاء کو لے ہیں۔ دوسرا انجینئر صاحب کا کانسیپٹ، انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ اصل میں پہلے نا کوئی جو نبی ہوتا تھا نا اس کا خلیفہ غیر نبی ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر ہم اس کانسیپٹ سے اس آیت مجیدہ کو پڑھیں تو اب خداوند کریم جواب کما استخلف الذین من قبلہم میں کیا دے رہا ہے؟ اب خداوند کریم جواب یہ دے رہا ہے کہ میں نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد لوگوں کو خلیفہ بناؤں گا۔ اب انجینئر صاحب کا اشکال آ گیا کہ اللہ کیسے خلیفہ بنائے گا؟ نبی کا خلیفہ غیر نبی تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو خدا فرماتا ہے کما استخلف الذین من قبلہم، ایسے ہی بناؤں گا جیسے میں پہلے بھی غیر انبیاء کو انبیاء کا خلیفہ بنا چکا ہوں۔ بالکل، یعنی اب اگر اس کانسیپٹ کے ساتھ پڑھا جائے
کہ انجینئر صاحب کے اشکال کے ساتھ کہ نبی کا خلیفہ غیر نبی نہیں ہو سکتا، تو اس کا مطلب اللہ اس آیت میں جواب دے رہا ہے. اللہ کہہ رہا ہے تم کیوں شک کر رہے ہو کہ نبی کے بعد ان کا خلیفہ نہیں ہوگا، میں بناؤں گا. اور میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں پہلے بھی ایسے کر چکا ہوں. میں غیر انبیاء کو انبیاء کا خلیفہ میں تو پہلے بھی بنا چکا ہوں. تو اس کا مطلب اس آیت سے تو بنص قرآن یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ پہلے ایسے غیر انبیاء گزرے ہیں جو انبیاء کے خلفاء ہوتے تھے، تبھی تو خدا نے کہا کمستخلف الذین من قبلہم. تو انجینئر صاحب نے اس آیت کو، اس ٹکڑے کی تفسیر کبھی آج تک بیان نہیں کی کہ یہ جو پہلوں کو بناتا تھا ویسے ہی وہ بنائے گا. اس کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا جب انہوں نے یہ آیت پڑھی نا لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، تو یہاں پہ رک گئے تھے. کمستخلف الذین من قبلہم والے الفاظ انہوں نے اس یہاں پہ بیان نہیں کیے، نہیں پڑھے. اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے انجینئر صاحب کی ویڈیو کیوں چلائی؟ اس لیے چلائی کہ انہوں نے خود اس آیت کی تفسیر کیا بیان کی ہے کہ اس آیت میں مراد قوم کی خلافت نہیں ہے. یعنی خلافت کی دو قسمیں ہوتی ہے نا، ایک ہوتی ہے قوم کی خلافت، یعنی ایک قوم دوسرے کے خلیفہ بن جائے گی، یعنی ایک قوم کی جگہ دوسری قوم آ جائے گی. ایک ہوتی ہے شخصی خلافت، فردی خلافت، یعنی کہ ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ خلیفہ ہے، یہ نمائندہ ہے، خلیفت اللہ ہے یا خلیفت النبی ہے. انجینئر صاحب کی ویڈیو ہم نے اس لیے چلائی کہ انجینئر صاحب نے اپنے سلف صالحین امام بہقی سے، امام آجری سے اور ابن کثیر سے یہ ثابت کیا کہ اس آیت میں خداوند کریم جس خلافت کا ذکر کر رہا ہے وہ قوم کی خلافت کا ذکر نہیں کر رہا، بلکہ وہ افراد کی خلافت کا ذکر کر رہا ہے، وہ شخصی خلافت کا ذکر کر رہا ہے. وہ منتخب کچھ افراد ہیں جن کی خلافت کا ذکر کر رہا ہے، پوری قوم کا ذکر نہیں کر رہا. اس پروسپیکٹو میں جب آپ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم انجینئر صاحب سے پوچھیں کمستخلف الذین من قبلہم کی تفسیر کیا ہے؟ دو تفسیریں پاسبل ہیں کہ اگر پہلے سارے نبی کے خلفاء نبی تھے تو وہ چونکہ نص سے آتے تھے تو اس میں خدا کہہ رہا ہے کہ میں اب بھی نص سے بناؤں گا، یا پھر خدا اس میں یہ کہہ رہا ہے کہ انجینئر صاحب آپ پریشان نہ ہوں، نبی کا خلیفہ غیر نبی نہیں بن سکتا، میں کہہ رہا ہوں میں بناؤں گا، اور آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میں پہلے بھی یہ کام کر چکا ہوں، میں پہلے بھی غیر انبیاء کو انبیاء کا جانشین ان کا خلیفہ بنا چکا ہوں. تو لہٰذا یہ قرآن کی نص سے ثابت ہو گیا کہ خلافت جو ہوتی ہے وہ اس امت میں چلے. یہ حدیث منزلت کی عین تفسیر ہے اس کی، اس آیت کی. جی میرے بات یہ بالکل جو ہارون کو موسیٰ کے ساتھ تھی، لیکن استثناء کر دیا کہ میرے بعد نبی نہیں ہوگا، تو نبوت ختم کر دی، تو خلافت نہیں ختم کی. تو خلافت کے لیے تو خود دلیل بنائی نا نبی خاتم نے، خود نبی خاتم نے نسبت اس لیے دی کیونکہ یہ نسبت قرآن میں دی. خلافت نہیں ختم کی، کہا خلافت ہوگی، نبوت نہیں ہوگی. اچھا اب دیکھیے تفسیر آگے ہم چلتے ہیں. ہم ایک آیت ہو گئی، اس آیت سے ہم نے ثابت کر دیا کہ قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ نبی کے بعد خلفاء بھی ہوں گے. اب انجینئر صاحب کی مرضی ہے یا نسی مان لیں کہ نسی ہوں گے، یا پھر یہ مان لیں کہ پہلے بھی نبیوں کے خلفاء غیر انبیاء ہوتے تھے. اب ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں. یہ تفسیر فصل الخطاب سید العلماء علامہ سید علی نقوی صاحب کی یہ آیت ہے مجیدہ ہے جی. اب ہم یہ دوسری طرف آگے یعنی دوسری ہم دلیل دینے لگے ہیں قرآن مجید سے. سورہ نساء ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان لانے والو، فرما برداری کرو اللہ کی اور فرما رواؤں کی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور ان کی جو تم میں فرما روائی کے حقدار ہیں. لہذا اگر کسی بات میں تم میں جھگڑا ہو تو اسے اللہ اور رسول کی طرف پلٹاؤ. اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو یہی اچھا ہے اور انجام کے لحاظ سے بہتر ہے. میسا بھائی اس آیت میں خداوند کریم نے جب اطاعت کا حکم دیا تو نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیابت میں اولی الامر کا ذکر کیا. یعنی کہ حق سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کی اطاعت کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں. ایسی ہستیاں موجود ہیں. اب ہم آیت اولی الامر میں نقل صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں کہ اولی الامر کے معنی حکومت کا حق رکھنے والے ہی اس لفظ کا مقتضا ہے، اس لیے کہ غاصب صاحب مال نہیں کہلایا جا سکتا. اسی طرح حکومت پر ناجائز تصرف رکھنے والے کو اولی الامر بھی سمجھنا غلط ہے. اس سے جمہور کے اس خیال کا غلط ہونا ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے اولی الامر کے تحت میں دنیاوی بادشاہوں کی اطاعت کو فرض قرار دے لیا ہے. حالانکہ ان بادشاہوں کے احکام تو اکثر احکام خدا اور رسول سے متصادم بھی ہو جاتے ہیں، تو پھر ان کا حکم اطاعت خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حکم سے ٹکرا جائے گا اور کلام الہی میں تضاد پیدا ہو جائے گا، جو کسی صورت سے صحیح نہیں ہے. اور اسی سے جمہور کی دوسری تفسیر بھی کہ اولی الامر سے مراد علماء ہیں غلط قرار پائے گی. اگر علماء سے عام علماء مراد ہوں اور اگر علماء حقیقی یعنی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہوں تو ہمارے نزدیک وہ پہلے معنی یعنی حق کے حکومت کے اعتبار سے بھی اولی الامر ہیں.
آگے وہ فرماتے ہیں کہ علامہ تبرسی نے کیا فرمایا، وہ فرماتے ہیں کہ علامہ تبرسی لکھتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ اللہ کسی کی بھی اطاعت بلا قید واجب کرے سوا اس کے کہ جس کا معصوم ہونا ثابت ہو اور معلوم ہو کہ اس کا باطن اس کے ظاہر سے بالکل متفق ہے، اور جس سے غلطی اور کسی غلط کام کے حکم دینے کا خطرہ نہ ہو، اور یہ بات نہ عمراء کے لیے ہے اور نہ معصومین کے علاوہ دوسرے علماء کے لیے۔ بالاتر ہے اللہ اس سے کہ وہ ایسی کی اطاعت کا حکم دے جو خود اس کا نافرمان ہو، یا ان لوگوں کی پیروی کا حکم دے جس کے قول اور عمل میں اختلاف ہو، اس لیے کہ کئی کی اطاعت جو آپس میں اختلاف رکھتے ہوں ممکن نہیں ہے، جیسے کہ یہ ناممکن ہے کہ جن باتوں میں دو اختلاف رکھتے ہوں وہ ایک ساتھ سب صحیح ہوں۔ آگے فرماتے ہیں اس کو اس سے پہلے اس سے زیادہ مختصر لفظوں میں شیخ الطائفہ یعنی شیخ طوسی علیہ رحمہ تحریر فرما چکے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ جائز نہیں ہے کہ کسی کی بلا قید اطاعت سوا اس کے جو معصوم ہو اور جس سے بھولنے اور غلطی کرنے کا خطرہ نہ ہو، اور یہ بات عمراء اور عام علماء میں نہیں ہے، اور یہ ضروری ہے پس ان ائمہ میں جن کی عصمت و طہارت ثابت ہو گئی۔ میسا بھائی اس آیت میں وہ فرما رہے ہیں کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے 3 اطاعتوں کا حکم دیا اور فرمایا کہ جیسے اللہ کی اطاعت تم پر فرض ہے اسی طرح نبی کی اطاعت تم پر فرض ہے، اسی طرح نبی کے بعد اولی الامر کی اطاعت تم پر فرض ہے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتا اطاعت مطلقہ، نبی خاتم کی اطاعت مطلقہ فرض ہے کیونکہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، وہ برائی کا حکم نہیں دیتے، اسی طرح اولی الامر کی اطاعت فرض ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی معصوم عن الخطا ہیں، وہ کبھی برائی کا حکم نہیں دیتے۔ اور جو بندہ معصوم عن الخطا ہوتا ہے، جس کو خدا معصوم عن الخطا قرار دیتا ہے اور اس کی اطاعت مطلقوں کو فرض قرار دیتا ہے، سر وہ سیاسی حکمران صرف آپ کا نہیں ہوتا بلکہ وہی آپ کا مذہبی لیڈر ہوتا ہے، وہ نبی کی نیابت کرتا ہے، اس لیے اس کو خلیفۃ النبی کہا جاتا ہے۔ آپ پر اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے، اس لیے آپ کا امام کہلاتا ہے، یعنی آپ اس کے پیچھے چلتے ہیں، وہ آپ کا امام ہے، اور وہ نبی کی نیابت کر رہا ہے، اس لیے وہ نبی کا خلیفہ ہے۔ تو ایک ہی چیز ہوتی ہے، خلیفۃ النبی جو ہوتا ہے وہ ہمارا امام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو سر قرآن میں نص فرما رہا ہے کہ نبی خاتم کے بعد ایسے لوگ ہیں جن کی اطاعت مطلقہ تم پر فرض ہے، اور وہ معصوم عن الخطا ہیں۔ تم بلائنڈ ٹرسٹ کرو اس طرح جس طرح نبی خاتم پر کرتے ہو، اور اسی طرح ان کی اطاعت کرو جیسے نبی خاتم کی کرتے ہو، اور اس طرح ان کی نافرمانی سے بچو جیسے نبی خاتم کی نافرمانی سے بچتے ہو۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عصمت کا جو عقیدہ اس آیت سے نکلتا ہے، کیا یہ صرف شیعوں نے نکالا ہے؟ کائنڈلی آگے اسکینس کیجئے گا۔ یہ ہے تفسیر فخر الرازی کی، وفاتی الغیب تفسیر کبیر اسے کہا جاتا ہے، اس کی ہے 10ویں جلد جز العاشر۔ وہ اس 10ویں جلد میں کیا فرماتے ہیں؟ اسی آیت اولی الامر کی تفسیر کرتے ہیں۔ سر یہ اہل سنت کے ہیں، اور اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے تفسیر کے اندر، یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ وہ قرآن کے متن پر ابھی گفتگو کر رہے ہیں کہ قرآن کے اس متن سے ظاہر کیا ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں خداوند عالم جس شخص کی اطاعت کو قطعی طور پر لازم قرار دے یقیناً اسے معصوم ہونا چاہیے، کیونکہ اگر وہ معصوم عن الخطا نہ ہوگا تو وہ خطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اطاعت لازم قرار دی ہے اور اس کی پیروی خطا کے باوجود ضروری سمجھی ہے، تو اس سے خود حکم خداوندی میں تضاد پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ ایک طرف تو اس عمل کا کرنا حرام ہے اور دوسری طرف اولی الامر کی اطاعت واجب ہے۔ اس طرح یہ حکم خدا امر و نہی کی اجتماع کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کہ ایک طرف تو خداوند عالم نے اولی الامر کے حکم کی اطاعت کسی شرط اور پابندی کے بغیر واجب قرار دیا ہے، دوسری طرف اگر اولی الامر معصوم نہ ہو تو اس حکم کا حکم از روئے عقل سلیم صحیح نہیں۔ اس مقدمے اور تمہید سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مدرجہ بالا آیت میں جن اولی الامر کی طرف اشارہ کیا گیا انہیں یقیناً معصوم ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں المذکور فی ھذہ الآیۃ لا بد وان یکون معصوما، کہ اس آیت کا متن یہ بتاتا ہے کہ یہ جو اولی الامر خدا جس کی اطاعت مطلقوں کو فرض قرار دے رہے ہیں نا، یہ معصوم عن الخطا ہے۔ یہ اہل سنت نے بھی یہی تفسیر کی ہے کہ وہ معصوم عن الخطا ہے۔ آگے کیجئے گا کائنڈلی، آگے کیجئے گا کائنڈلی۔ وہ وقت زیادہ ہو گیا، میں اور تھوڑا ڈسکس کرنا چاہتا تھا لیکن آگے بڑھتے ہیں۔ یہ ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی۔ اس آیت کے بارے میں امام کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے آپ کو علماء کی تفسیر دکھا دی اور ان کا استدلال دکھا دیا۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے کہ بے شک اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت اور اولی الامر کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح جس طرح اللہ کی اطاعت فرض ہے اور جس طرح نبی کی اطاعت فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اطاعت جس طرح اپنی اور رسول کی فرض کی ہے ویسے ہی اولی الامر کی اطاعت فرض کی ہے۔ فقال اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، پھر یہ آیت پڑھی اور فرمایا کہ بے شک
نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا خدا نے اس لیے حکم دیا لأنہ معصوم مطہر، کہ بے شک وہ معصوم اور مطہر ہیں، وہ کسی بھی معصیت کا حکم نہیں دیتے. وَإِنَّمَا أَمَرَ بِطَاعَةِ أُولِي الْأَمْرِ لِأَنَّهُمْ مَعْصُومُونَ مُطَہَّرُونَ. اسی طرح بالکل خدا نے اولی الامر کی اطاعت کو حکم دیا ہے کیونکہ وہ معصوم ہیں، وہ مطہر ہیں، وہ کبھی بھی معصیت پروردگار کا حکم نہیں دیتے. تو مولا علی علیہ السلام نے اس آیت سے بتایا کہ عصمت اولی الامر. اس کا آگے کیجیے گا کائنڈلی، وہی کتاب ہے سلیم بن کیسر ہلالی، یہ اس کے حدیث ہے علت یعنی فرق حدیثوں میں جو آتا ہے اس کی علت امام علیہ السلام بیان کرتے ہیں. اس میں امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ طویل روایت ہے، ہم اس کا ایک ٹکڑا پڑھ رہے ہیں جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے. ایک دن میں نے، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے جب سے دعوت اسلام شروع کی ہے اس وقت سے آج تک آپ نے مجھے جو بھی تعلیم دی میں اسے کبھی نہیں بھولایا، پھر مجھ سے آپ کیوں لکھواتے ہیں؟ تو فرمایا کہ لکھتے رہو. کیا آپ کو یہ اندیشہ ہے کہ میں بھول جاؤں گا؟ فرمایا نہیں میرے بھائی، مجھے تم سے نہ جاننے یا بھولنے کا اندیشہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے مجھے خبر دی ہے کہ اس نے تمہارے اور تمہارے شرکاء کے لیے جو تمہارے بعد ہوں گے میری دعا قبول فرمائی ہے. میں نے عرض کیا قل تو یا نبی اللہ ومن شرکاء، میں نے پوچھا یا رسول اللہ میرے شرکاء کون ہیں؟ فرمایا وہ لوگ ہیں جنہیں خدا نے اپنے اور میرے ساتھ شامل کر کے یہ حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اگر تمہیں نزاع کا خوف ہو تو خدا، رسول اور صاحبان امر کی طرف رجوع کرو. میں نے عرض کیا اے خدا کے نبی وہ کون ہیں؟ فرمایا وہ میرے اوصیاء ہیں، یہاں تک کہ میرے حوض پر وارد ہوں گے. وہ سب ہادی اور مہتدی ہیں، انہیں کسی مکار کا مکر اور انحراف کرنے والے کی روگردانی نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن ان کے ساتھ ہے، وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہو سکتے، نہ قرآن ان سے جدا ہو سکتا ہے. انہی کے ذریعے خدا میری امت کی مدد کرے گا، انہی کے ذریعے ان پر بارش ہوگی، انہی کی مقبول دعاؤں کی بدولت وہ شر سے محفوظ رہیں گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان کے نام تو بتلائیں. آپ نے امام حسن علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا تمہارے بعد یہ میرا فرزند حسن امام ہوگا. پھر امام حسین علیہ السلام کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا میرا یہ فرزند اس کے بعد امام ہوگا. پھر ان کا فرزند علی امام ہوگا، یعنی امام سجاد جو میرے علوم کا معدن اور وحی خدا کا خزانہ ہوگا. اے میرے بھائی یہ علی تمہاری زندگی میں پیدا ہوگا، یعنی علی زین العابدین علیہ السلام، اسے میرا سلام پہنچا دینا. پھر امام حسین علیہ السلام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہارے فرزند کا فرزند محمد باقر تمہاری زندگی میں پیدا ہوگا، اسے میرا سلام پہنچا دینا. پھر تمہاری اولاد میں 12 امام پورے ہوں گے. تو آیت اولی الامر کی نبی خاتم تفسیر فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے بارے میں اور ان کی اطاعت اسی طرح فرض ہے جس طرح اللہ اور رسول کی اطاعت فرض ہے. آگے کیجیے گا کائنڈلی. یہ کتاب ہے تفسیر بالرائے نہیں ہے، یہ تفسیر رسول خدا ہے، تفسیر ماتھور آئمہ کی. اور یہ آخر میں ہم گزارش کریں گے جی صاحب سے کہ انشاءاللہ وہ بھی ان آیتوں کے جواب ہمیں تفسیر ماتھور سے دیں گے نبی خاتم کے فرمان سے. یہ ہے جی 40 حدیث معتبرہ، یہ شیخ احمد ماحوذی صاحب کی کتاب ہے، نیچے کریں. وہی حدیث ہے، اس میں وہی تمام حدیث ہے، انہوں نے صحیح سند کے ساتھ لکھی ہیں جی یہ وہی حدیث ہے مسلم بھائی. اور اس کے انہوں نے 2 سندیں نقل کی ہیں. نمبر پہلی سند وہ نقل کرتے ہیں فضل ابن شاذان عن محمد ابن اسماعیل بن بزی عن حماد ابن عیسیٰ عن الصادق عن آبائہ علیہم الصلوۃ والسلام. یہ ایک سند نقل کرتے ہیں. پھر وہ دوسری سند نقل کرتے ہیں، یہی کتاب سلیم والی سند نقل کرتے ہیں. یہ والی ٹھیک ہو گیا، 2 سندیں نقل کرتے ہیں. اس کے بعد وہ وہی حدیث لکھتے ہیں وہ جو بھی ہم نے سلیم سے پڑھی ہے کہ نبی خاتم نے اس آیت کو پڑھا اور فرمایا ان کے لیے لکھو. اس میں یہ ہے کہ نبی خاتم نے وہ جو وہاں تھا نا اختصار کے ساتھ یہ 12 اماموں کے نام بتائے، یہاں نبی خاتم نے پورے جو 12 اماموں کے نام بتائے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں. نمبر 1 علی علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا حسن علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا حسین علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا سید الساجدین علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا محمد باقر علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا موسیٰ کاظم علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا محمد ابن علی تقی علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا علی ابن محمد نقی علیہ السلام، اس کے بعد فرمایا حسن ابن علی ذکی علیہ السلام، اور اس کے بعد فرمایا امام آخر الزمان علیہ السلام. نبی خاتم نے فرمایا یہ اولی الامر ہیں جن کی اطاعت مطلقہ کا اللہ نے حکم دیا ہے. وہ نیچے حکم لگاتے ہیں مرتبۃ الحدیث، چونکہ 2 سندیں لکھی تھیں. وہ فرماتے ہیں سند الاول صحیح عال، پہلی سند اتنی صحیح ہے کہ بلند ترین سندوں میں سے وہ شمار ہوتی ہے. والثانی جو میں نے سلیم کی سند لکھی ہے حسن علی الصحیح، وہ سند حسن ہے اور صحیح کی مانت ہے. لہذا یہ وہی حدیث دوسری سند سے ہم نے آپ کو دکھائی. یہ ہے جی مرات العقول فی شرح اخبار آل رسول. یہ کتاب جو ہے الکافی، اس کا یہ شرح ہے، باقر مجلسی علیہ الرحمہ نے کی ہے. جز الثانی ہے اس کا، حدیث نمبر وہ 7 لاتے ہیں. اس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان ہے کہ ان سے کسی بندے نے پوچھا قولنا فی الاوصیاء ان طاعتهم مفترضہ،
کیا جو اوصیاء ہیں نبی خاتم کے اوصیاء ہیں کیا وہ مفترض الطاعہ ہیں؟ کیا اللہ نے ان کے اطاعت کو فرض کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا نعم ہم الذین قال اللہ تعالی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، ہاں نبی خاتم کے اوصیاء کے متعلق ہی تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ان کی اطاعت مطلقہ کیا کرو۔ نیچے وہ اس پر حکم لگاتے ہیں الحدیث الصابع حسن کالصحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ آگے چلے جائیے کائنڈلی، آگے میرات العقول اس کی جز ثالث ہے، یہ وہی باقر مجلس علیہ رحمہ شرح کر رہے ہیں الکافی کی، وہ ہے جز ثالث ہے۔ اس باب کی پہلی حدیث ہے، امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اس آیت کے متعلق کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اس آیت کے مصدیق کون ہیں؟ فرمایا قال نزلت فی علی بن ابی طالب والحسن والحسین، کہ اس زمانے میں جب یہ نازل ہوئی تھی تو اس زمانے میں اماموں میں سے یہ تین امام موجود تھے، یعنی یہ امامت کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ نیچے حکم دیکھیے الحدیث الاول صحیح بسندہ، اس کی سند صحیح ہے۔ تو ہم نے ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات سے دیکھ لیا، شیعہ سنی علماء کے اقوال سے دیکھا کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جیسے اللہ کی اطاعت فرض ہے ویسے ہی نبی کی اطاعت فرض ہے، ویسے ہی نبی کے بعد اولی الامر کی اطاعت فرض ہے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ وہ معصوم عن الخطا ہیں، اور اگر معصوم عن الخطا ہیں تو اس کا مصداق آپ قرآن سے بھی قرار دے سکتے ہیں، اس لیے کہ امت مسلمہ کا اجماع ہے وہ تو کسی اور کو معصوم مانتے نہیں، لیکن آیت تطہیر سے ہی ہمیں پتہ چل جاتا ہے خدا نے اس چیز کو مبہم نہیں چھوڑا بلکہ خود قرآن میں تعارف کروا دیا کہ یہ معصوم کون ہیں جن کی اطاعت مطلقہ کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں۔ تو آیت تطہیر میں ان کی عصمت کا اعلان خود قرآن نے بھی دے دیا ہے، تو ہم نے یہ روایات بھی آپ کو دکھا دی ہیں۔ اب ان کی اطاعت مطلقہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فرض ہے، یہ قرآن کی نص ہے۔ انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی نمائندہ، کوئی بھی خلیفہ ایسا نہیں ہوگا جو اس لائق ہو کہ اس کی اطاعت دین میں کی جائے، اس پر بلائنڈ ٹرسٹ کیا جائے، بلکہ اولی الامر سے تو وہ کہتے ہیں اختلاف کرنا ہے آپ کو، اولی الامر تو کریکٹ فیصلہ 100% کر ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی خاتم کے بعد ایسے افراد ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، اس لیے تم پر فرض ہے کہ ان کی اطاعت مطلقہ کرو۔ تو یہاں سے پتہ چلا سر کہ نبی خاتم کے بعد ہدایت کا سلسلہ بند نہیں ہوا۔ جو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا مطلب ہے کہ ہدایت کا سلسلہ بند ہوا، خدا نے اس قرآن مجید کی نص میں انجینئر صاحب کے اس مقدمے کو بالکل ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا کہ خبردار ایسا کہو، بلکہ نبی کے بعد ایسے لوگ موجود ہیں جو معصوم بھی ہوں گے نبی کی طرح، اور جن کی اطاعت بھی تم نے کرنی ہے بالکل نبی کی اطاعت کی طرح۔ یہ تو قرآن کی نص ہے، ہمارا مقدمہ تو قرآن سے ثابت ہے۔ انجینئر صاحب کے خیالات کی کیا ویلیو کہ نبی کا غیر نبی ہو سکتا ہے جانشین یا نہیں؟ وہ نبی کے نائب ہیں، ان کے خلیفہ ہمارے امام۔ آگے ہم چلتے ہیں اہل سنت سے، ہم دیکھتے ہیں، یہ تو ہم نے شیعہ روایات دکھائی، یہ سنن نبی داؤد ہے جی، حافظ زبیر علی صاحب کی ہم تحکیم دکھا رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اس پر چونکہ ٹرسٹ کرتے ہیں۔ جلد نمبر اس کی 4 ہے جی، حدیث نمبر ہے 4607۔ حافظ زبیر علی زئی صاحب لکھتے ہیں اسنادہ صحیح، اس کی سند صحیح ہے۔ امام ترمذی نے فرمایا اس کی حسن صحیح، اور وہ کہتے ہیں ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا ہے، اور امام صحابی نے بھی اس کو صحیح کہا ہے۔ انجینئر صاحب اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں، بیان کر چکے ہیں۔ نیچے چلیے کائنڈلی اس کے متن پر، یہ ہم نے سند کا حکم دکھا دیا۔ یہ دیکھیں نبی خاتم کیا فرماتے ہیں۔ نبی خاتم فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو بھی میرے بعد زندہ رہا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، چنانچہ ان حالات میں میری سنت اور میرے خلفاء کی سنت اپنائے رکھنا۔ خلفاء جو اصحاب رشد و ہدایت ہیں، سنت کو خوب مضبوطی سے تھامنا، بلکہ داڑوں سے پکڑے رہنا، نئی نئی بدعات اور اختراعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا۔ بلا شبہ ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ سر نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا، یہ آپ اگر تھوڑا سا اوپر کریں تو عربی میں کیا حکم دیا؟ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ۔ اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیا فرمایا تھا کہ نبی خاتم کے بعد کس کی اطاعت کرنا؟ اولی الامر کی اطاعت کرنا، یعنی نبی کے بعد کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جن کی تم نے اطاعت مطلقہ کرنی ہے۔ نبی خاتم فرما رہے ہیں میرے بعد ہاں ایسے لوگ موجود ہیں، کون ہیں؟ خلفاء ہیں۔ صفت کیا ہے؟ راشد ہیں، نمبر 1۔ مہدیین کسے کہتے ہیں؟ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہو۔ فرمانے والے نبی خاتم ہے جو صاحب وحی ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے کہ نبی خاتم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایسے خلفاء ہوں گے جو راشدین ہوں گے اور جو میری طرف سے ہدایت یافتہ ہیں۔ اور نبی خاتم فرماتے ہیں فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاء، صرف میری سنت نہ پکڑنا بلکہ ان راشدین اور مہدیین کی سنت کو وہ اسی طرح پکڑنا جس طرح میری سنت کو پکڑا ہے، بلکہ دانتوں سے مضبوطی سے تھام لینا، اس لیے کہ ہر بدعت سے تمہیں ان کی یہ اطاعت بچا لے گی۔ وہ آگے فرمایا نا کہ بدعت سے بچنا، یعنی کہ یہ کبھی بدعت نہیں کریں گے۔
जाफर भाई, यहाँ पे मेरे साहब के एक बात का और भी रद्द होता है, यहाँ पे जो कहते हैं ना कि जो तमस्सक का हुक्म है ना वो सिर्फ कुरान के साथ है, तो वहां पे लिखा हुआ है हाँ, कि तमस्सकू बिहा, कि इन तमस्सकु इनसे बिहा, ये जो जितने भी हैं खुलफाए राशिदीन अल महदी जी, इनके साथ तमस्सक रखना है। और इनके साथ आप तमस्सुक देखेंगे रखना। कि और हाँ, आप देखेंगे कि हदीस सकलैन में, हदीस खलीफतैन में जो वो जो चंदें दूसरी कुतुब में आई हैं उसमें तमस्सक के अल्फाज भी हैं, और अहले बैत और कुरान दोनों के साथ तमस्सक का हुक्म दिया गया है। जी, अब ये आप इसमें देखें कि नबी खातम फरमाते हैं सुन्नत और खुलफा राशिदीन, और सिर्फ इतना नहीं कि बस नॉर्मल तमस्सुक नहीं, उसमें मज़ीद ताकीद पैदा करने के लिए फरमाते हैं इतनी मजबूती से अपने दांतों से बिल्कुल उसको जकड़ लेना अपनी दाढ़ों से, यानी बिल्कुल कभी भी उनसे जुदा नहीं होना। सर नबी, ये कुरान ने कहा था कि नबी के बाद उलिल अम्र है जिनकी इताअत मुतलका फर्ज है। नबी खातम ने फरमाया कि हाँ, मेरे बाद मेरे खुलफा राशिदीन अल महदीयीन हैं जिनकी इताअत मुतलका फर्ज है। आपको ये ना कहे कि नहीं नहीं इनकी अताअत हम कुछ कामों में करेंगे, नहीं नहीं, नबी खातम ने अताअत मुतलका का हुक्म दिया है इस हदीस में। ये और सियासी दूसरी चीज बात क्या, नहीं है नहीं भाई, नहीं, सियासी बात नहीं, सुन्नत की बात हो रही है यहाँ पे। सुन्नत की बात हो रही है, और अपने अताअत के साथ उनकी अताअत का हुक्म देकर अल महदीयीन का सर्टिफिकेट दे रहे हैं साहिब वही। बिल्कुल अल महदीयीन यानी अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता। सर जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता हो, मुझे इख्तियार है मैं उससे इख्तिलाफ कर लूं? नहीं, इंजीनियर साहब कहते हैं आप उल इल्म से झगड़ जाएं, वो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता है। इंजीनियर साहब कहते हैं उनसे झगड़ो, उनसे इख्तिलाफ करो, उन्हें कहो कि नहीं तुमने कुरान हदीस के खिलाफ हुक्म दे दिया है। जो अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता है, सर अगर वो कुरान हदीस के खिलाफ हुक्म दे रहा है तो मुझे बताइए मेरा हुक्म कुरान हदीस के मुताबिक इसकी दलील क्या है? बिल्कुल ठीक है। तो वो जो आयत उलिल अम्र थी ना, मिसवई आप अभी आए हैं, आयत उलिल अम्र थी ना, उसी की तफसीर हमने अहले सुन्नत से पेश कर दी है कि नबी खातम ने भी यहाँ अपनी अताअत के बाद खुलफाए राशिदीन, इसका मतलब है नबी खातम ने इसमें यह फरमा दिया कि मेरे पास खुलफा भी होंगे, महदी भी होंगे, और उनकी अताअत मुतलका फर्ज होगी। आयत उलिल अम्र की तफसीर होगी। आगे चलिएगा, यह मफातिहुल जिनान शेख अब्बास कुम्मी साहब की आयतुल उज़्मा सैयद रियाज हुसैन नशवी साहब ने इसका तर्जुमा किया है। यह है ज़ियारत जामे कबीर इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम से ये ज़ियारत मरवी है। आगे चलिएगा काइंडली, ये जुमले देखिएगा, ये रोकिएगा। यहाँ पे इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि हमारे आइमा की जब तुम ज़ियारत करो तो क्या पढ़ना, ये हमारे इमाम से मरवी है। व अशहदु अन्नकुमुल आइम्मतुर राशिदून अल महदीयून अल मासूमून, बेशक मैं गवाही देता हूं कि ये जो आप लोग मेरे इमाम हैं सारे के सारे राशिद हैं, सारे के सारे महदी हैं, सारे के सारे मासूम हैं। जिस तरह आयते उलिल अम्र में अल्लाह ने कहा था ना कि नबी के बाद मासूम हस्तियां आनी है, नबी ने फरमाया मेरे बाद खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन आने हैं। इमाम ने फरमाया ये खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन जो उलिल अम्र में अताअत मुतलका का हुक्म था, और यहाँ नबी खातम की हदीस में फरमाया ये मासूमून है, ये मासूम अनिल खता है, इसीलिए तो तुम्हें अल्लाह भी इनकी अताअत मुतलका का हुक्म देता है, इसीलिए तो नबी भी तुम्हें इनके अताअत मुतलका का हुक्म देते हैं। नीचे कीजिएगा कांडली। ये बात साबित होगी कि खलीफा राशिद जो हैं वो रसूल खुदा की तादाद के मुताबिक 12 हैं, वो राशिद हैं और महदी हैं, और उनकी तादाद मौला अली अलैहिस्सलाम से इमाम महदी अलैहिस्सलाम तक है। लेकिन अहले सुन्नत के नजदीक जो उन्होंने 4-5 बना लिए हैं वो खुद साख्ता है, उन पे कोई नस नहीं है, नस नहीं। अच्छा दूसरी मैं आपको एक और बारीक बात, यहाँ वो मैं चूंकि आगे बढ़ रहा था, देखें नबी खातम ने क्या फरमाया कि इनकी सुन्नत को मजबूती से पकड़ना और बिदतों से बचना। इसका मतलब है कि ये जो खुलफा होंगे ना ये बिदत नहीं करेंगे, ठीक है, ये अल्लाह की तरफ से हिदायत याफ्ता होंगे। लिहाजा जिस बंदे के बारे में आपको कभी ये मिल जाए कि उसने बिदअत की है, बिदअत की है, इसका मतलब है वो खलीफा राशिद महदी नहीं है। बिल्कुल ये नबी खातम की नस आ गई है। और उलिल अम्र में भी अताअत मुतलका का चूंकि हुक्म है तो उसका मतलब वो उलिल अम्र भी नहीं है। आयतुल नक्कन साहब ने लिखा कि किसी जगह बैठ जाने से आप उसके हकदार नहीं बनते हैं, बल्कि हकदार वही होता है जो असल में उसका हकदार है। अल्लामा मजलिसी, ये शेख अब्बास कुम्मी लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी की बकौल ये ज़ियारत जामिया में से जो सन्नत, मतन और फसाहत और बलागत के एतबार से बहुत खूब है। अल्लामा मजलिसी के वालिद माजिद ने अल फकीह की शरह में फरमाया कि ये ज़ियारत दीगर तमाम ज़ियारतों की निस्बत बेहतर और कामिल तर है। ये हमने ज़ियारत की आपको वो पेश कर दी है कि कल को ये न कहे कि उसके हुक्म